بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی اور عمر میں وسعت کی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ شارحین نے اس کی کئی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ رزق میں فراخی سے مراد یہ ہے کہ اس میں برکت و وسعت دی جائے، اور عمر میں زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کی عمر میں برکت دی جائے۔ عمر میں زیادتی کا تعلق لوح محفوظ میں لکھی ہوئی اس عمر سے ہے کہ جو فرشتوں کو معلوم ہے۔ مثلاً فرشتوں کو لوح محفوظ پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس آدمی کی عمر 60 برس ہے، لیکن اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس کی عمر میں 40 سال کا اور اضافہ کر دیا جائے، اور اللہ عز و جل کو علم ہوتا ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں، لیکن مخلوق کو معلوم نہیں ہوتا، تو جب وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ زیادتی مخلوق کے علم کے لحاظ سے ہے، اللہ عز و جل کے علم کے اعتبار سے نہیں۔ عمر میں زیادتی سے یا تو نیک ذریت مراد ہے جو اس کے لیے دعا کرنے والی اور اس کی نیک نامی کو زندہ رکھنے والی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، عمر میں زیادتی کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی دنیا میں اس شخص کا ذکر جمیل باقی رہے گا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف رہے گی، تو گویا کہ مرنے کے بعد بھی وہ نہیں مرا۔ اب یہ تعریف چاہے اس بنا پر ہو کہ اس نے لوگوں کو ایسا علم پہنچایا جس سے ان کو نفع حاصل ہوا، یا اس نے صدقہ جاریہ کیا، یا اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہو۔ علامہ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، رزق میں فراخی سے مراد اس میں برکت دینا ہے، کیونکہ صلہ رحمی ایک صدقہ ہے اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، اور عمر میں اضافے سے مراد یہ ہے کہ بدن میں قوت و طاقت آئے گی۔ رزق اور عمر میں اضافے کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر یہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا تو اس کا رزق اور اس کی عمر، مثلاً رزق 10 کروڑ اور عمر 50 سال ہے، اور اگر صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اتنی، مثلاً رزق 1 کروڑ اور عمر 20 سال ہے۔ علامہ محمود احمد رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، صلہ رحمی کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً ان کو ہدیہ و تحفہ دینا، ان کی امداد و اعانت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا، انہیں سلام کرنا، ان کے ساتھ ملاقات کرنا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ خط و کتابت رکھنا، غرض کہ ہر وہ اچھا فعل جس سے جانبین میں محبت و الفت پیدا ہو، صلہ رحم ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ملاقات میں ناغہ کرے، ایک دن ملے تو دوسرے دن نہ جائے، کہ اس طرح محبت و الفت زیادہ ہوتی ہے۔ صلہ رحمی اس کا نام نہیں کہ جب وہ اچھی طرح پیش آئے تب ہی ان سے اچھائی کی جائے، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے اگر وہ سختی اور بے اعتنائی برتیں تو ان کے ساتھ نرمی اور بردباری سے پیش آیا جائے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام خدمت و ببرکت میں ایک خوبر دولہا زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام وہیں موجود تھے۔ آپ نے پوچھا، ہے داؤد علیہ السلام کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ فرمایا، جی ہاں، یہ مومن نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی آج ہی شادی ہوئی ہے، اس نے مجھ سے ملاقات کیے بغیر اپنی دلہن کے پاس جانا گوارا نہ کیا، لہٰذا ملنے آیا ہے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کہا، ہے داؤد علیہ السلام، اس دولہے کی عمر صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام رنجیدہ ہو گئے۔ اس واقعے کو 7 ماہ گزر گئے مگر وہ نوجوان فوت نہ ہوا۔ دریں اثنا ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ملک الموت، وہ نوجوان تو ابھی تک زندہ ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، جب میں نے 6 دن کے بعد اس کی روح قبض کرنی چاہی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میرے بندے کو چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے ہو کر باہر نکلا اور اس نے ایک لاچار فقیر کو پایا، اس کو اپنی زکوٰۃ دے دی، اس محتاج نے خوش ہو کر اس کی درازی عمر بالخیر اور جنت میں جانے کی دعا کی۔
حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوسی بنائے جانے کی دعا سے نوازا۔ میں نے وہ دعا قبول فرما لی اور میں نے اس کے لیے ان 6 دن کو 60 سال لکھ دیا۔